بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ میرے پیارو، یہ شہر مدینہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد مبارک میں موجود ہیں۔ ایک مہمان آتا ہے، اس کی ضیافت کرنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے پوچھواتے ہیں کہ کیا کسی گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اللہ کے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور کھانا کھلائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں اور اس مہمان کو گھر لے جاتے ہیں۔ بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کو کچھ ہے، تو وہ بتاتی ہیں کہ کھانا بہت تھوڑا ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیا جائے اور کھانا اس مسافر کے سامنے رکھا جائے، اور جب مسافر کھانا لگے تو چراغ گل کر دیا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ گویا ہم بھی کھا رہے ہیں۔ میرے پیارو، وہ خاتون ایسے ہی کرتی ہیں۔ اب رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، مہمان کھانا کھا رہا ہے اور ساتھ میں بیٹھے صحابی اپنے ہاتھ اور منہ ایسے ہلا رہے ہیں کہ جیسے وہ بھی کھانا کھا رہے ہوں۔ میرے پیارو، رات کی اس تاریکی میں مہمان کھانا کھا لیتا ہے۔ صبح کے وقت یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے پیارو، رات کی اس تاریکی میں یہ کیا گیا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہیں، جو سمیع العلیم ہیں، وہ قرآن کی صورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اگرچہ انہیں خود اس مال کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی انتہائی ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ میرے پیارو، رات کی اس تاریکی کے اندر کیا گیا یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل فرماتے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ مثال بن جاتی ہے۔ میرے پیارو، صحابہ کے وہ اعمال کہ جو انہوں نے چھپ کر بھی کیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اعلان قرآن میں فرمایا۔ میرے پیارو، ایک زمانہ تھا کہ کیے گئے اعمال پر، صحابہ کے کیے گئے اعمال پر قرآن نازل ہو رہا تھا۔ میرے پیارو، آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے اس پر عمل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔